واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ ہم مختلف پروگرامز مختلف یونیورسٹیز میں بھی کر رہے ہیں اور پیغام پاکستان کے مقاصد آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے ادارے جو ملک پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ہم ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ آج ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ملتان کے RPO، ہمارے بہت ہی محترم دوست، ان کی بڑی خدمات ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جناب کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری صاحب۔ کیپٹن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری صاحب۔ ناظرین، کیپٹن صاحب کو میں صرف اس پروگرام کے حوالے سے نہیں جانتا، میرا بہت پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ ان کی خدمات ریمارکیبل ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی انہوں نے سرو کیا ہے، انہوں نے لا کی امپلیمنٹیشن اور جو مجرم ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ لاہور میں رہے، بڑا کام کیا، مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ ان کی رہی۔ آج کل وہ از پوسٹڈ ان ملتان، اور یہاں پر بھی آ کر انہوں نے بڑے ہی کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ آئے۔ اور کیپٹن صاحب کے نام بھی کوئی عام نام نہیں ہے، بڑے ریپیوٹڈ ہیں ماشاء اللہ اپنے پروفیشن کے اندر۔ شکریہ۔ کیپٹن سے یہ بتائیے کہ آپ لاہور کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کے شعبے کے اندر یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا اصلاحات ہوئی ہیں یہاں پر، اور جو یہاں پر جرائم ہیں وہ کس حد تک کنٹرول ہوئے ہیں، اور کیا کچھ اس کے اندر کام ہوا؟ قاری صاحب، اگر دیکھا جائے تو یہ جو لاسٹ 1 سال تھا ہمارا، اس میں جب سے ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئے ہیں، ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے جتنی میری سروس ہوئی ہے، میری سروس تقریباً 2001 سے شروع ہے، 23 سال ہو گئے، تو اگر 22 سال کو میں دیکھوں اور 1 سال کو دیکھوں تو آئی تھنک اتنی 22 سال میں ہم لوگوں نے پروگریس نہیں کی ہوگی، اتنی انوویشن نہیں کی ہوگی، اتنی چیزیں نہیں کی ہوں گی جتنی ہم نے 1 سال میں کی۔ 1 سال میں کی؟ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا متحرک پنجاب پولیس کو اس وقت کیا گیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں، وہ پروموشنز ہوں، ہمارے 14,000 کے قریب کانسٹیبلز، اپر سبارڈینیٹس، DSPs، SPs، سب کی پوسٹنگ، سب کی پروموشنز ہوئی، جو کہ سالہ سال سے رکی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جاب اپرچونٹی دیکھیں، وہ بہت زیادہ کریٹ ہوئی ہیں، آلدو کہ کہا جاتا ہے کہ پولیس میں جاب لینا بڑی مشکل ہے، لیکن جتنے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھرتیاں کی گئی ہیں، پھر جو شہداء کے لیے جو کام کیے گئے ہیں، پھر ڈپارٹمنٹ نے اپنے آپ کو ایک اتنا زیادہ IT میں نام بنوایا ہے کہ اب ہماری تمام چیزیں IT بیسڈ ہے، ہمارا فیڈ بیک میکینزم ہے، پھر ہماری سیف سٹیز بڑی متحرک ہوئی ہیں، ہمارے تھانے بڑے اچھے ہو گئے ہیں، ہماری شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کا بڑا دیکھ بھال ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے جو غازی ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے پولیس کے اپنے کام کرتے ہوئے انجریز ہو جاتی ہیں، ان کو بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ جو ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں جو اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ اگر میں گنوانا شروع ہو جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام تو شاید ہم اسی پہ کریں، لیکن اگر ہم ملتان پولیس کی بات کریں گے تو الحمدللہ ملتان پولیس نے یہ 4 ڈویژنز، میرے پاس 4 ڈسٹرکٹس ہیں، جس ڈویژن میں ملتان، خانیوال، لودھراں اور بہاڑی، سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ فیئر کہ اگر ہم FIR زیادہ رجسٹرڈ کریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کرائم بڑھ گیا، اس فیئر کو ہم نے ختم کیا ہے۔ آئی جی صاحب کے آرڈر کے تحت ہم نے ہر تھانے میں یہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کی FIR نہ ہوئی، اس نہ کرنے پر پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی، FIR دینے پہ نہیں۔ پہلے تو یہ کیا جاتا تھا کہ کرائم ہو گیا، آفیسر کے خلاف کارروائی ہوتی تھی کہ اس نے ٹریس نہیں کیا، اتنا عرصہ گزر گیا، ظاہر ہے وہ ایک سوال جواب کا معاملہ تو رہتا ہے، لیکن FIR دینا وہ ہم نے مینڈیٹری کر دیا کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں۔ کرائم اگینسٹ پرسن میں آپ کو پتہ ہے کوئی تھوڑی اپلیکیشن میں انکوائری بھی طلب بھی ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہم نے لا تعداد 77% ہم نے کرائم رجسٹریشن کو انہینس کیا ہے۔ 15 کی جو کالز آتی تھیں اس کی ویریفیکیشن کر کے ان کو انہینس کیا ہے۔ پھر جو بھی ہمارے پاس پولیس کی اسٹیشن میں کوئی ایک اپلیکیشن بھی آتی ہے اس کو بھی ایک نمبر لگ جاتا ہے، وہ نمبر فار ایور رہتا ہے، تاکہ اس کا کل کو کسی نہ کسی طرح اس کی جواب دہی ہو
کہ یہ آپ کے پاس اپلیکیشن آئی, آپ نے اس کے اوپر کیا کام کیا. تو آئی تھنک بہت سارے لاتعداد کام کیے جو کہ سبسیکوئنٹلی ہم بتاتے بھی رہیں گے آپ کو انشاءاللہ. سر نارمل یہ تاثر ہے کہ پولیس اور عوام کے اندر ایک ڈسٹنس ہے, ایک فاصلہ ہے, اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ایفرٹس اس میں کیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو پولیس سے تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے, ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے, اور پولیس کا جو اچھا فیس ہے سم ہو وہ سامنے نظر نہیں آیا. ابھی آپ نے ریسنٹلی فرینڈز آف پولیس کے نام سے ایک بہت مربوط قسم کا نظام دیکھا ہوگا, جس میں اسکول کالج کے بچے بچیاں, بے شمار ڈگنیٹریز, بے شمار سیلیبریٹیز ہمارے دفاتر میں آتے ہیں, ہمارے تھانوں میں آتے ہیں, ہمارے ان جگہوں پر آتے ہیں جو خدمت مراکز ہم نے بنائے, ان کو دیکھتے ہیں. فرینڈز آف پولیس کے علاوہ ہم لوگوں نے انٹرنشپ ایک پروگرام شروع کیا ہے, جس میں کہ بچے بچیاں ہمارے ساتھ انٹرنشپ کرتے ہیں. وہ ہمیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر پبلک پرسیپشن سے دیکھا جائے پولیس کو تو کیا کمی کوتاہی ہے, کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ایک فاصلہ مینٹین. اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اب پولیس کو جو سوشل میڈیا پالیسی ہے اس کو ریوائیو کیا گیا ہے, اور پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اچھے کام, اپنی اچھی چیزیں پورٹرے کرے میڈیا میں. ہماری ویورشپ اب آپ دیکھیں گے تو آفیسرز کی پرسنل ویورشپ کے علاوہ جو ہمارے آفیشیل چینل بنے ان کی اب ملینز میں ویورشپ ہے. جو اچھا کام ہم کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, آپ کا آنا جو کہ پی ٹی وی پہ کتنا بڑا پروگرام ہے, ماشاءاللہ آپ کا اپنا کتنا نام ہے, آپ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اس پیغام پاکستان کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ان سلسلوں کی کڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ چیزیں جو کہ عام روٹین میں ہم نہیں بتا سکتے, آپ کے تھرو, لوگوں کے تھرو, اپنے چینلز کے تھرو لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم پولیس ان لوگوں کے لیے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے سخت ہے, لیکن عام روٹین میں ہم آپ کے بھائی ہیں, دوست ہیں, جو ہماری بہنیں کام کرتی ہیں, وہ بھی ہماری اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ سنس یو ٹک دس رسپانسبلٹی ان ملتان, آپ کے آنے کے بعد کیا چیزیں جو پہلے ہو رہی تھی آپ نے اس کو ختم کیا اور نئی چیزیں اس میں آپ نے؟ سب سے بڑی دیکھیں, آر پی او کا کام صرف کرائم کو دیکھنا نہیں ہے. آر پی او کا کام ٹریننگ ہے, ویلفیئر ہے, پھر جو ہمارے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں. فار ایگزامپل ہماری جو میکینیکل ٹرانسپورٹ ہے, ہمارے آفیسز ہیں. جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 170 سال پرانا آفس ہے. اچھا. پنجاب پولیس کیا پاکستان کی پولیس کے پرانے دفاتر میں سے سب سے ایک دفتر ہے. کسی بھی وجہ سے اس دفتر کی وہ دیکھ بھال نہ کی جا سکی. اب الحمدللہ پھر ہم نے جب گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ یہ بلڈنگ ڈینجرس ہو گئی ہیں, پھر ہم نے فنڈز کی ریکویسٹ کی. اس وقت یہ اتنا اچھا آفس ہے, یہ میرا آفس نہیں ہے, یہ سروس ڈیلیوری کے لیے جب ہم پبلک سروس ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو یہ عوام کا آفس ہے. یہ آر پی او کا آفس بعد میں ہے, پہلے یہ عوام کا آفس. اس جس جگہ پہ ہم موجود ہیں وہاں پہ بے شمار دفاتر ہیں, ہمارے قریب ایئرپورٹ ہے, ہمارے ارد گرد دفاتر, لوگوں کے ریزیڈنس ہیں. اگر ہم ایک اچھا تاثر دیں گے تو لوگوں کو ہمارا ایک اچھا سافٹ امیج آئے گا. آپ نے گیٹ سے داخل ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بڑا خوبصورت کام ہو رہا ہے. پھر ہمارے جو دفاتر کے اندر جو مختلف برانچز تھیں ان کو ہم نے سارا ٹھیک کیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ چیز ریپلیکیٹ کی ہے اپنے پولیس اسٹیشنز پہ. 2015 کے ہمارے تھانے رکے ہوئے تھے. 2015-16 کی اسکیمز کے ہمارے 8 تھانے تھے جو کہ رک چکے تھے. الحمدللہ ہم نے وہ تھانے نئے بنوائے, اور تھانوں کی بلڈنگ ایسی بنائی ہے کہ پبلک ان کو دیکھ کر ایک یقیناً پولیس کا ایک بہت اچھا امیج انہیں آئے گا. فرنٹ ڈیسک ہم نے ہر تھانے میں بنا دیے ہیں. فرنٹ ڈیسک ایک سروس ڈیلیوری کا ایک کاؤنٹر ہے جس میں کہ پولیس کے پاس صرف ایک کام کے لیے جانا ہے, آپ کو بار بار چکر نہیں لگانے پڑتے. میرا جو اپنا آفس ہے اس میں یہاں پر بھی ہم نے خدمت مرکز بنا دیا ہے. تو پولیس کے وہ کام جو کہ پولیس صرف ایک سنگل کلک پہ کمپیوٹر کے کر سکتی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم عوام کو چکر لگائیں, عوام کو دیکھیں. پھر جو عوام ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو انہیں تھانے نہ جانا پڑے, ایف آئی آر کی کاپی چاہیے, کسی بھی وجہ سے اپنے سرونٹ کی ویریفیکیشن کرانی ہے, ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے, تو وہ کام 24 گھنٹے ہو رہے ہیں. اب صرف یہ ایک 9 سے 5 بجے تک کام نہیں ہے, 24 گھنٹے یہ ہماری سروسز شروع ہیں. ہماری خدمت مراکز, اس کے علاوہ جو وینز ہیں ہماری, وہ آؤٹ ریچ کا پروگرام ہم نے بنایا ہے. تو عوام تک رسائی جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کی ہے. پھر ٹریننگ کورسز بے شمار کرائے ہیں, بیکاز پروموشنز اس وجہ سے بھی نہ ہو سکے کہ لوگوں کی اے سی آرز نہیں تھیں. اے سی آر تھیں تو ان کی ٹریننگ پوری نہیں تھی. اب ان کی ٹریننگ کورسز آئی صاحب نے ریجنل لیول پہ کرانے کا آغاز کیا, تو وہ ٹریننگ ہو رہی ہے. پھر آپ نے ہماری گاڑیوں کی حالت بڑی بہتر دیکھی ہوگی. ہم نے گاڑیوں کی فٹنس کا ایک سسٹم بنایا, جو نئی گاڑیاں ہمیں ملی ہیں وہ ٹھیک کی جا رہی ہیں, بلڈنگز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو کافی سارے کام ایسے ہیں کہ جو کہ آر پی او کے کرنے کے ہیں, جس کو کہ آن گوئنگ ہے اور ہم کرتے بھی جا رہے ہیں. کیپٹن صاحب, تھانہ کلچر کا ایک خوف ہے پبلک کے اندر, اس خوف کو آپ کے آنے کے بعد
کچھ اس میں کوئی کمی آئی ہے لوگوں کے اندر؟ مولانا صاحب سینگ از بلیونگ ایک سینگ ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج آپ ہمارے تھانے دیکھ کر جائیں, آج آپ کی ٹیم کے ساتھ, اور ایگزیکٹلی 1 مہینے کے بعد آپ ہمارے تھانے دیکھیں. ہمارے یہاں پر 12 جو ہے سپٹمبر کو چیف منسٹر پنجاب پوری کیبنٹ کے ساتھ یہاں پر آئے, اور یہاں پر آ کے انہوں نے 2 تھانوں کا وزٹ کیا. ایک ہمارا تھانہ ممتاز آباد تھا اور ایک صدر پولیس اسٹیشن تھا. تو ممتاز آباد جو تھانہ ہمارا ہے وہ قدرے پرانا تھانہ, اس کو دیکھا گیا, اس میں جو سسٹم سے ہمارے بالکل ٹھیک تھے, لیکن تھانے کی ظاہری حالت ایسی تھی کہ جس کو کہ اپ گریڈ کیا جانا ضروری تھا. اس کے بعد کیبنٹ کمیٹی تھانہ صدر کے پاس آئی, جو کہ ہمارا اسپیشل انیشیٹو تھانہ جو اپ گریڈڈ ورژن ہے ہمارا. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے تھانے کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ. فرنٹ اینڈ وہ ہے جس میں کہ پبلک آتی ہے, پبلک سروس ڈیلیوری کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے صرف اور صرف سامنے کر دی. وہ چیزیں جہاں پہ پبلک بیٹھتی ہے, کاؤنٹرز ہیں, ایس ایچ او کا کمرہ ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے. چیف منسٹر نے جب اس آئیڈیا کو دیکھا تو انہوں نے آئی صاحب سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم پنجاب پورے کے تھانے ایسے کر لیں. تو آئی صاحب نے پھر ہم سب سے ایک پوری مشاورت کی, اور اس کے بعد ایک پرپوزل دی گئی گورنمنٹ آف پنجاب کو. الحمدللہ اس وزٹ کی وجہ سے اور اس کے بعد سبسیکوینٹ جو وزٹ دوسرے کے ہوئے, الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ نے وہ تمام فنڈز جاری کر دیے ہیں. اور آج سے تقریباً 2 سے 3 دن کے بعد ہمارا تمام تھانوں میں, ملتان کے 81 پولیس اسٹیشن ہیں ان میں, اور پنجاب کے تقریباً 750 پولیس اسٹیشن ہیں, ان پہ کام شروع ہو چکا. 350 تقریباً پہلے ہو چکے تھے, باقی کے اوپر کام شروع ہو چکا. وہ بلڈنگ جس کا کہ لوگوں سے انٹریکشن ہے اس کو اس قدر خوبصورت کر دیا جائے, اس قدر اچھا کر دیا جائے کہ لوگوں میں یہ کلچر جو تھانہ کا ایک پرانا اور ایک خوف زدہ ماحول تھا وہ ختم ہو. تو جو وہ فرنٹ اینڈ ہے اور بیک اینڈ پہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں ان کو سیپریٹ کر کے ہم نے تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن, جو کہ ہمارے بہت ہی اچھے ڈی آئی جی ہیں ایس این یونس صاحب, ان کا انیشیٹو تھا. اب تو پنجاب کے تمام تھانے یہ ایسے کر دیے جائیں گے. یہ تو ہے ایک فیز. سیکنڈ ہے آئی ٹی. اب آپ کو تھانوں میں جا کے گھنٹوں ویٹ نہیں کرنا پڑے. اب آپ صرف جائیں گے, آپ فرنٹ ڈیسک پہ جا کے بایو میٹرکس کرائیں گے, اور آپ تقریباً 10 منٹ یا اس سے بھی کم 5 منٹ آپ کو لگیں گے. آپ نے گھر واپس آ جانا ہے, آپ کی متعلقہ چیز متعلقہ سروس آپ کے گھر پر کوریئر کے تھرو آ جائے گی. پھر جو بھی کام تھانے میں کرانے جاتے ہیں اس کا ایک QR کوڈ آپ کو مل جاتا ہے, اس کے اوپر فیڈ بیک میکینزم ہے. آپ اس کو اسکین کریں اور اس کے بعد امیجیٹلی آپ اس کا فیڈ بیک آئی جی صاحب کو یا ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو دے سکتے ہیں کہ میں اس فلاں تھانے میں گیا, مجھے یہ چیز معیاری نہیں ملی, مجھے اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ امپروومنٹ آئے. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ تھانہ کلچر بہت زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے آئی جی صاحب کی ریکویسٹ پر وہ تمام تھانے جو کہ ہمارے رینٹڈ بلڈنگز میں تھے, وہ تھانے جو کہ بسیدہ حالت میں تھے, ان کو بہتر کرانے کی کوشش کی گئی ہے. تھانہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل بنائیں, لیکن اگر آپ آئی جی آفس کو دیکھیں تو آئی جی آفس نے اپنے آپ کو ایک ماڈل بنا کر پریزنٹ کیا ہے. اور آئی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں, یہ ایک کسی کارپوریٹ آفس نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کا آفس ہے. یہ آپ آئیں, وہاں پر دن میں سینکڑوں لوگ جاتے ہیں. اس طرح ہمارے دفاتر آپ نے دیکھے ہیں, اس طرح ہم تھانے اوپن کر رہے ہیں, اس طرح ہم اپنے خدمت مراکز کو اوپن کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں, دیکھیں, اس کو اون کریں. یہ تھانے, یہ خدمت مراکز, یہ دفاتر یہ آپ کے ہیں, یہ عوام کے ہیں. عوام کے پیسوں سے, عوام کی چیزوں سے ان چیزوں کو بہتر کرایا جا رہا ہے. تو آئی تھنک عوام کا اور ہمارا جب یہ تعاون ہوگا تو تھانے کا کلچر بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ صاحب یقیناً آپ کی ایک بیک گراؤنڈ آرمی سے ہے اور بڑی ڈسپلن آرگنائزیشن ہے, ادارہ ہے. ایک امپریشن جو پبلک اندر ہے پولیس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جی جو صاحب اثر لوگ ہیں وہ اپنا انفلوئنس جو ہے استعمال کرتے ہیں, اور جو پریشان آدمی جس کا زیادتی ہوئی ہے, جو کمپلینٹ ہے, اس کی بات اس طریقے سے نہیں سنی جاتی جس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اس کی پذیرائی ہو اور اس کی بات کو سنا جائے اور اس پر ملزم کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے. ملزم کسی نہ کسی بہانے انفلوئنشل لوگوں کو یوز کر کے بچ جاتا ہے اور وہ غریب آدمی وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. قاری صاحب اس چیز کے اس سوال کے 2 پہلو ہیں. جو میں سیکنڈ پارٹ کو پہلے لیا تھا وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم. دیکھیں, ہم پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا. تفتیش کرنے کے بعد پروسیکیوشن کا ایک محکمہ ہے جو کہ ہماری تفتیش کو ویٹ کرتا ہے, ہماری تفتیش میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو دیکھتا ہے. پھر تیسرا ہے جوڈیشری. جوڈیشری ظاہر ہے انصاف کا سب سے بڑا فورم تو جوڈیشری ہے. جو چیزیں عدالت میں جانے جاتی ہیں تو عدالت میں وکلاء بحث کرتے ہیں. پھر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, اس میں ایٹ ٹائمز ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کیس اپنی طرف سے ٹھیک بنایا, لیکن کسی بھی وجہ سے اس میں قانونی کوئی شکم رہ گیا اور وہ ملزم جو ہے وہ
اس لیول کی سزا نہ ہو سکی. تو اس کے لیے ٹریننگ ورکشاپس بہت زیادہ ضروری ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہر پولیس کا ڈاکومنٹ جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک QR کوڈ دے دیا گیا ہے جس میں کہ فیڈ بیک کا ایک سسٹم ہے, تو آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں. پھر یہ جو فاصلے ہیں ہمارے درمیان, پولیس کے درمیان اور عوام کے درمیان فاصلے, اس کو کم کیا جا رہا ہے. جو انٹرنیز آتے ہیں, جو ہمارے فرینڈز آف پولیس ہیں, وہ آ کے یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. تو پہلے اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اگر ہم نے ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو الحمدللہ اب یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ہے, اب یہ کمپلینٹ بہت کم ہو چکی ہے. کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ظاہر ہے پولیس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, آفیسرز بھی لوگ ہوتے ہیں, اور جو لوور طبقہ ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, ان کے فائنینسز اور فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسے پروجیکٹ بن رہے ہیں جس میں وہ اس حد تک خوشحال ہو جائیں کہ جو ایک نیگیٹو پہلو ان کے اوپر آتا ہے اس سے وہ بریز؟ جی بالکل مولانا صاحب, بات یہ ہے کہ مختلف چیزیں تھیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, جو فائنینشیل لائبلٹیز تھیں, اسکالرشپس ہو گئے, ان تمام کو اگر دیکھا جائے تو آئی جی صاحب نے اس وقت بھی, پہلے کسی دور میں 25,000 روپیہ ویڈنگ گفٹ کے طور پہ دیا جاتا تھا, آج وہ 5 لاکھ کر دیا گیا. ماشاء اللہ. ہماری جو بچیاں جو شادی ہوتی ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ ایک ویڈنگ گفٹ دیا جاتا ہے. اس کو ہم جہیز فنڈ نہیں کہتے, ہر بچی کو دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ماشاء اللہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بچیاں ڈیزرو کرتے ہیں, بچیاں ڈیزرو کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات کو جتنا ہم ایگزیجریٹ بھی کر لیں, ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جتنا شہیدوں کا درجہ. آپ سے بڑھ کے کون بہتر بتا سکتا ہے اس چیز کو. تو شہداء کے بچوں کی تمام چیزیں ٹوٹلی فری ہیں, لائبلٹیز سے فری, تمام چیزیں فری ہیں. ان کا علاج فری ہے, ان کی ٹرانسپورٹیشن فری ہے, ان کو گھر فری ہے, ان کی جتنی بھی اسکالرشپس ہیں وہ فری ہیں. اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ مختلف تعلیمی اداروں کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے. پولیس کے بچے اب تو ملک سے باہر پڑھنے جا رہے ہیں جی, یہاں پر ان کو فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ میں جو چیز پہلے یہ اسی دور میں سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے بچیاں پیدائشی جو سن نہیں سکتے تھے, الحمدللہ آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ خوشگوار حیرت ہوگی کہ 13 بچے اور بچیاں تو ملتان پولیس کے ایسے ہیں کہ جو کہ بچپن سے سن نہیں سکتے تھے. الحمدللہ آج وہ آئی صاحب کی کوششوں سے, انہوں نے جو ہمیں فنڈز دیے, انہوں نے جو ہمیں ایک سسٹم بنا کے ایسا دیا کہ ہم اپنے ویلفیئر فنڈز کو ان کے لیے اوپن کریں. الحمدللہ آج وہ سن رہے ہیں, آج وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے انجرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک فکس اماؤنٹ دے دی جاتی ہے. اس کے بعد جتنے بھی ان کے اخراجات ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایٹ پار لے کر آئیں جو معاشرے میں ہماری مہنگائی یا اخراجات ہیں اس کے ساتھ. تو الحمدللہ پنجاب پولیس اس لحاظ سے بہت زیادہ فائنینشلی ساؤنڈ ہے اس وقت, بہتر اور مزید بہتری بھی کی جا رہی ہے. کیپٹن صاحب آخر میں آپ کوئی میسج ہماری عوام کو, قوم کو, ینگسٹرز کو دینا چاہیں؟ مولانا صاحب آئی تھنک پیغام پاکستان سے بڑا تو کوئی میسیج نہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور یہ ملک اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بنا. اس ملک کے قائم ہے تو ملکی اداروں کی وجہ سے. ملکی اداروں میں ہر طرح کے قانون نافذ کرنے والے ادارے آتے ہیں جن کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہماری آرمی ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے. اس طرح پولیس جو کہ آپ کے اندرونی جو سرحدیں ہیں اور جو آپ کے لا اینڈ آرڈر ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہے. پولیس کو اگر آپ اپنا سمجھیں گے, پولیس کو اسی طرح کی اونرشپ دیں گے کہ جس طرح کی یونیفارم سروس کو دی جانی چاہیے, تو آئی تھنک پولیس کا مورال بھی بہت زیادہ بلند ہوگا, اور پولیس کے لوگ پھر پبلک کے ساتھ ایک بہت زیادہ مل کر کام کریں گے. میری تمام لوگوں سے, پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی, پولیس آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس کے ہی لوگ آپ کے بھائی بہن, آپ کے رشتہ دار ہیں. ہماری بچیاں اس ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں, ہماری بہنیں اس ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں. آپ لوگ پولیس کو اون کریں, آپ لوگ پولیس کو اس پیار سے دیکھیں, اس نظر سے دیکھیں کہ جس طرح کے یونیفارم سروس کو دیکھا جانا چاہیے. آئی تھنک ایک بہت ہی نوبل پروفیشن ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پروفیشن کے لیے, پنجاب پولیس کے لیے, پاکستان پولیس کے لیے چنا. آئی تھنک میں شاید کوئی زندگی میں بہت اچھی نیکی میں نے کی ہوگی کہ مجھے اس نوبل پروفیشن میں آنے کا موقع ملا. کیپٹن صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کی اتنی ایمان افروز, میں اس کو ایمان افروز باتیں کہتا ہوں, کہ جان تلی پر رکھ کر آپ لوگ پھرتے ہیں اور اس ملک کو سرو کرتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر وار اینڈ ٹیرر کے اندر خاص طور پر ہمارے پولیس کے ہزاروں جوانوں نے اپنے جو ہے وہ جانیں جو ہے وہ شہادت کے لیے پیش کی ہیں,
اور ان کے خون اس ملک کی بنیادوں کے اندر موجود ہے. لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں اور پولیس کے جوان صحیح رات پہرا دیتے ہیں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. جہاں ہم نیگیٹو بات کرتے ہیں وہاں جو پازیٹیو پہلو ہیں اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اس کی کلوزنگ کے اندر آپ کے شکریہ کے ساتھ کلوزنگ کے اندر میں یہ ریمارکس دوں گا کہ میں ان تمام ہمارے پولیس آفیسرز، ہمارے جوان جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کیں، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. وہ بظاہر پین ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے پین ہے، فیملیز کے لیے پین ہے، بچوں کے لیے پین ہے، مگر وہ اپنا نام سر بلند کر کے جام شہادت نوش کر کے ان شہداء کی عظمت کو سلام میں پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں یہ ملک پاکستان آگے ترقی کرتا جائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.